الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما باوقار علماء اعظام، عزیز بچوں، میری پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، دہر کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی۔ دہر کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی۔ یہی وہ سرزمین ہے جس پہ سلطانی ہماری تھی۔ کسی آتنک وادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی۔ یہ فریب جلوہ ہے سر بسر، مجھے ڈر ہے یہ دل بے خبر، کہیں جم نہ جائے تیری نظر انہی چند نقش و نگار پر۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا۔ بہت سوئے ہو اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے بینر پر لکھا ہوا جو عنوان ہے اس کا نام ہے تعمیر ملت کانفرنس۔ تعمیر ملت۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملت کون سی چیز کا نام ہے؟ ملت کیسے بنتی ہے؟ ملت کہاں سے آتی ہے؟ ملت ایک ایک افراد کو ملا کر جوڑ کر بنایا جاتا ہے، اور ملت کو جوڑنے کے لیے تخریب ملت کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ نظام ملت کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب نظام بنے گا تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے زمانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے زمانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آج ہمارے سامنے جیتا جاگتا مثال حضرت مولانا مفتی امان اللہ صاحب کی ہے، جنہوں نے قلیل مدت میں، بہت کم وقت میں آپ کے سامنے یہ سایہ دار درخت لگایا ہے جس میں ہم آپ بیٹھے ہیں۔ اگر ان کی کوشش نہیں ہوتی، اگر ان کی محنت نہیں ہوتی، اگر ان کی کاوش نہیں ہوتی تو یقین مانیے اس گیلے کچڑے جگہ میں اور یہ کھیت والی جگہ میں آج یہ شجر نہیں لگتے۔ آپ جیسے باوقار معزز مہمان نہیں آتے اس سرزمین کو، کیچڑ کو۔ اگر کوئی ہیرا بنانے والی ذات گرامی ہے تو حضرت مفتی امان اللہ صاحب کی ہے۔ ان کی کاوش، ان کی کوشش سے یہ رنگ لایا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ ملک اور اس ملک کی ساری چیزیں ہماری تھی، کیونکہ 800 سال تک اس ملک میں ہم نے حکومت کی ہے۔ مسلمان حاکم تھا، آج محکوم ہے۔ مسلمان آقا تھا، آج غلام ہے۔ مسلمان تعمیر ملت کے لیے آیا تھا، مسلمان ملت کو اوپر اٹھانے کے لیے آیا تھا، مسلمان اسلام کے معیار کو بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ لیکن آج سب سے زیادہ اگر رپورٹ پر غور کیا جائے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ رسوا اگر کسی قوم کو سمجھا جاتا ہے جس کا خون پانی سے زیادہ سسرا ہے تو وہ صرف مسلمان کی ذات ہے، چاہے وہ پینو خان ہو، چاہے وہ علیم الدین ہو۔ آج اگر کسی مذہب کے اندر، کسی دھرم کے اندر ایک افراد کو مار دیا جائے تو سارا ملک جام کر دیا جاتا ہے، سارے ملک کو قید کر دیا جاتا ہے، روڈوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسلمان کا خون اتنا زیادہ سسرا ہو گیا کہ ان کے خون بہتے رہتے ہیں، نالے میں ان کا گوشت کا ٹکڑا بہ کر جاتا رہتا ہے، لیکن ملت کا کوئی فرد کھڑا ہو کر حساب لینے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعمیر ملت نہیں ہے۔ اگر ملت کی تعمیر کی جائے، اگر مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے،
پڑتی ہے. نفاذ کو ثابت کرنے کے لیے غلامی کی نہیں آقا کی ضرورت پڑتی ہے. قرآن کا حکم ہے اگر کوئی شادی شدہ آدمی زنا کر لیتا ہے تو قرآن کا حکم ہے گلا تک بھرے مجمع میں گڑھا کھود کر ان کو پتھر مار مار کر شہید کر دیا جائے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندوستان کی پوری سرزمین پر آپ چپے چپے چھان ماریے لیکن کیا کہیں یہ پتا چلتا ہے کہ کسی آدمی کو سنسار کیا گیا ہو؟ اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے تو ایسے آدمی کا حکم قرآن کا یہ ہے کہ ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. لیکن کیا 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نظام ہمارا قائم نہیں ہے, اس لیے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے. اور اسلامی حکومت کرنے کے لیے ہم لوگوں کو ایک مضبوط پہل کرنا پڑے گا, ایک مضبوط قدم اٹھانا پڑے گا. اور وہ مضبوط قدم یہ ہے کہ آج پوری دنیا کی ٹیکنالوجی پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہودی مٹھی بھر جماعت پوری دنیا کو مٹھی میں لے کر کے گھما رہی ہے, پوری دنیا کو اپنے قبضہ میں لی ہوئی ہے. اور ہندوستان کی سرزمین کی تاریخ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ برہمن مودی جنہوں نے اپنے ملک کے اصل اعلیٰ سلطنت کے عہدہ کو سنبھال رکھا ہے, بچوں کو ہر حال میں پڑھائیں گے. اگر آپ ان کو پڑھائیں گے, ان کو آپ وکیل بنائیں گے, آپ ان کو ڈاکٹر بنائیں گے, آپ ان کو انجینئر بنائیں گے, آپ ان کو علماء کرام بنائیں گے, ان کے ہاتھ میں کتاب دیں گے, ان کے ہاتھ میں قلم دیں گے, تو یہی چھوٹے چھوٹے ننھے بچے کل ہو کر کے تاریخ رقم کرے گی اور ہندوستان کا ایک مستقبل بنے گا. اور اگر اس پر غور نہیں کیے تو پھر وہی دن ہے کہ پانی پر بہنے والے جھاگ کی کوئی قدر کوئی حیثیت نہیں ہوتی, ایسے ہی ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, غریب ہو کر پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, غریب ہو کر پیدا ہونا کوئی عیب نہیں ہے, کیونکہ جو بھی پیدا ہوتا خالی ہاتھ پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر غریب وہ مر جاتا ہے یہ اس کے لیے عیب ہے بہت بڑا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو 2 ہاتھ دیا تھا, اللہ نے 2 پیر دیا تھا, اللہ نے 2 نگاہیں دی تھی, اللہ تعالیٰ نے وسعت اور طاقت اور جوانی دی تھی. انہوں نے کچھ نہیں کیا اور غربت میں خود بھی زندگی گزار دیا اور اپنے بچوں کو بھی غریب بنا کر کے چلے گئے. آج کل کی بات ہے, ہمارے مسجد میں ایک ضعیف آدمی آئے اور وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے میری بیٹی کی شادی ہے, جہیز میں اتنا پیسہ کا ڈیمانڈ ہے, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ہم نے ان سے پوچھا آپ اتنا دن سے کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ 4 مہینہ کی جماعت میں گئے تھے, اس کے بعد کیا کیا تو چلہ کی جماعت لگایا. ہم نے کہا آج شادی کیے ہیں تو آپ مسجد کے گیٹ پر بھیک مانگنے آئے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ کیوں آپ نے اپنی تعمیر جوانی میں کی تھی؟ کیوں آپ نے اپنی بیٹی کی پیدائش کے بعد اس کے لیے فکر کیا تھا؟ یہ ذہن کی کمزوری کی علامت ہے, یہ مستقبل خراب کرنے کی پہچان ہے. کیونکہ مسلمانوں کو بزدل نہیں بنایا گیا, مسلمان کو خوددار بنایا ہے, مسلمان کو خود غرض نہیں بنایا, مسلمان کو سپہ سالار بنایا ہے. اگر ہم مستقبل میں اچھا بننا چاہتے ہیں, مستقبل کو روشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سبق لے کر اٹھنا پڑے گا کہ جو کچھ کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے, چاہے دنیا کے لیے ہو چاہے آخرت کے لیے ہو. اسی لیے اللہ کا فرمان ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ میرا دنیا بھی بہتر بنا دے, میرا عقبہ بھی بہتر بنا دے. دنیا کے لیے بھی فکر کرنا. جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ مرا ہوا کتا کی طرح ہے, جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے وہ مرے ہوئے بکری کے اوپر جس طرح سے شکاری دوڑتے ہیں ایسے ہی وہ مسلمان ہے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ حکم ان کے لیے ہے جو امیر حضرات تھے, یہ حکم ان کے لیے ہے جو سردار تھے, یہ ان کے لیے ہے جو امیر المومنین تھے. جن کے پاس کچھ نہیں وہ کیا خرچ کرے گا, جن کے پاس کچھ نہیں وہ کیا قناعت پسندی کرے گا, جن کے پاس کچھ نہیں ان کو کیا حکم دیا جائے گا کہ تم کو اس راستے سے چلنا ہے. ارے اندھوں کو کیا سبق سکھایا جائے گا, یتیموں کو کیا سبق دیا جائے گا, بیواؤں کو کیا خرچ کرنے کی
ترغیب دی جائے گی، پہلے تو اس لائق ہمیں بننا ہوگا تاکہ ہم خرچ کریں، اس لائق ہمیں بننا ہوگا جو بیواؤں کا سہارا بنے، اس لائق بننا ہوگا جو یتیموں کی پڑھائی کا بندوبست کرے، اس لائق بننا ہوگا کہ اپنے پڑوسیوں کی دیکھ بھال کرے، اس لائق بننا ہوگا جو اپنے مسلم بستیوں کو ٹٹولے۔ نظام تعمیر کی ملت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک مسلم بستیوں کے اندر ہر بستی میں 10-20 نوجوان کا منظم جماعت نہ بنائی جائے۔ انی آمرکم بخمس واللہ امرنی بہن، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ امرنی بہن، نبی نے فرمایا واللہ امرنی بہن هو الجماعہ، کہ اللہ نے مجھے ڈائریکٹ حکم دیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ تم جماعت کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کے بستی میں چند نوجوان ہو جو دین پر چلنے والا ہو، جو بستی کے نظام کو سنبھالنے والا ہو، جو بے نمازیوں کو نماز کی ترغیب دینے والا ہو، جو یتیم کا سہارا بننے والا ہو، جو قرض لے